نہیں ہوا سر. ہم نیٹ کی وجہ سے ادھر ایکسیس لوگوں کو ایڈمٹ ہو گئے ہیں. نہیں ہے بس چلنے کی ہونے کو نہیں. تو نیا کوئی آئے گا تو ادھر آ جائے گا نا. نہیں سر یہ دیکھنا پڑے گا. اچھا ادھر پارٹیسپینٹ ٹھیک ہے مائز کر لیتے ہیں نا. جی بھائی. تو لاسٹ ٹائم ہم میرا خیال آ کہ ہم میرا خیال ہے کہ یہاں ہم ڈسکس کر رہے تھے تجھے سوائل اسٹرکچرل ڈیگریڈیشن جو ہے جو ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہم نے اس طرح ان ڈیٹیل ڈسکس کیے تھے کہ یہ لو موبلٹی ہو جاتی ہے, لو واٹر ٹرانسپورٹیشن, ہائی سوائل اسٹرینتھ, اینوکسک کنڈیشنز. اسی طریقے سے پلانٹس بیکم مور سسپٹیبل ٹو ڈیزیزز اینڈ saline sodic and sodic soils are more prone to erosion losses. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ نارملی ہم کہتے ہیں کہ یہ سالٹ فیکٹر سوائل کا جو ہے نا بگیسٹ ایشو ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امانگ دی سوائل فیکٹرز جو آپ کہہ لیں کہ سوائل کو ڈسٹروائے کرتے ہیں, تو سب سے بگیسٹ ایشو جو ہے وہ سوائل ایروژن کا ہے. اگر ہم اوور آل بیسس پاکستان کی بات کریں تو دیکھیں جو وسیع عریض ایریا ہے, پٹھوار کا, تھل کا, تھر کا, چولستان, یہ لیا بکھر, ادھر آپ جائیں میاں والی, تو یہ جو زیادہ تر جو ایریاز ہیں وہ ان میں یہ ایروژن کا پرابلم جو ہے یہ بلکہ زیادہ ہے. تو بل یہ آج ہم نے ڈسکس کرنا کہ ان کا امپیکٹ کیا ہے ایگریکلچر پروڈکشن پر, ییلڈ پر اور انوائرمنٹ پر. تو کہ اگر پلانٹ گروتھ کم ہوگی تو بایو ماس جو ہے وہ ریڈیوس ہوگی, ییلڈ اکنامکلی ییلڈ لیس, لاس آف جو نیچرل ریسورسز ہیں, نیچرل ریسورسز مینز سوائل, واٹر, کلائمیٹ, ساری چیزیں ہمارے پاس ایکسیلنٹ ہیں. تو ان پرابلمس کی وجہ سے جو ہم نے سوائل ڈیگریڈیشن, اسٹرکچرل ڈیٹیریشن کی بات کی ہے, تو دیر ول بی ڈیفینیٹلی وی ہیو لمیٹڈ سوائل اینڈ واٹر ریسورسز. یو نو دس تھنگ دیٹ وی آر گیٹنگ شارٹ آف good quality water, and to meet the shortage of good quality water, we are pumping huge volume of groundwater to fulfill the crop water requirements. So on the other hand, it means that soil is, that fixed in acreage, rather decreasing due to urbanization and due to losses and so many other factors. So expansion کے chances جو ہیں وہ بہت کم ہیں. تو in that sense we say that we have limited soil and water resources, and we are extensively using those limited soil and water resources, but on the other hand economic yields are decreasing. اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں سوچنا پڑے گا بینگ ایگریرین کہ وائی دا سن آف اے فارمر از ناٹ انٹرسٹڈ ٹو بیکم فارمر. بیٹا میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی سر آ رہی. تو کوشچن یہ ہے کہ ایک فارمر کا بیٹا جو ہے وائی ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ٹو کنٹینیو فارمنگ. تو اس کی کیا ریزن ہے؟ تو ریزن یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو لینڈ ہولڈنگ ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا, ایک وہ وجہ ہے. دوسری یہ ہے کہ انپوٹس کی جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ, آپ کہہ لیں کہ انپوٹس بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں. تو ابھی آپ دیکھیں 3-4 ماہ پہلے جو ہے وہ یوریا کی کیا پرائس تھی, ڈی اے پی کی کیا پرائس تھی, پوٹاش کی کیا پرائس تھی.
تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 50-60% ان کی پرائسز جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. تو دیٹس وائی کہ جب پروڈیوس فارمر کا آتا ہے تو مارکیٹنگ نہیں ٹائم پر ہوتی. جب فارمر سے پروڈکٹ جو ہے وہ خرید لیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو سٹور کر لیا جاتا ہے, اور پھر بعد میں وہی فارمر جس نے ویٹ جو ہے وہ 1100-1200 من پر ایکڑ سیل کی ہوتی ہے, اگر بعد میں اس کو جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ مور دین 2000 اس کی پرائس اس کو دینا پڑتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیو ٹو ڈسٹرکشن, ڈیو ٹو ڈیگریڈیشن ان لینڈ ریسورسز, اسٹرکچر پور ہونے کی وجہ سے, سوائل بیمار ہونے کی وجہ سے, سالٹ فیکٹر سوائل بننے کی وجہ سے, اکنامک ییلڈ جو ہے, فارمر ییلڈ تو لے رہا ہے بٹ دیٹ از ناٹ اکنامیکل. سو دوسرا یہ ہو رہی ہے لاس آف نیچرل ریسورسز, انپروڈکٹیو لاس آف واٹر. تو یہ چیزیں تو جو لاس ہو رہی ہیں. دوسری طرف جو نقصان ہو رہا ہے کہ وہ ہماری انوائرمنٹ پولوٹ ہو رہی ہے, جو گراؤنڈ واٹر ہے اس کی کنٹامینیشن ہو رہی ہے ود نیوٹریئنٹس اینڈ ود ادر ہیوی میٹلز, کیونکہ یہ فارمر اسپیشلی ان دی پیری اربن ایریاز they are using waste water, sewage water for irrigation to get more and more crops, because waste water is available round the clock, تو easily available ہے جو especially in the surrounding of big cities. تو دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ویسٹ واٹر جو ہے دیٹ از رچ سورس آف نیوٹریئنٹس, سو دیٹس وائی فارمرز آر پریفریبلی یوزنگ دیٹ ویسٹ واٹر فار اریگیشن آف کراپس. سو تو اس سے جو ہے انوائرمنٹل ایشوز جو ہیں آ رہے ہیں, لوگوں کی ان نون ڈیزیزز جو ہیں وہ آ رہی ہیں فارمرز میں, اور جو بھی اس کے کنزیومرز ہیں وہ ظاہر ہے صرف فارمرز جو گرو کر رہے ہیں وہی نہیں, ہم بھی تو وہی ویجیٹیبلس, اینیملز, ملک وہی یوز کر رہے ہیں. تو بل یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے. گراؤنڈ واٹر کنٹامینیشن ہو رہی ہے, تو ڈیو ٹو ہیوی اریگیشن ود دیٹ ویسٹ واٹر, تو میٹرز یہ رہا ہے کہ وہ گراؤنڈ واٹر کی کنٹامینیشن ہوتی ہے اور انڈینجرڈ اینیمل ہیلتھ ہے. ہیلو, ہاں بیٹا آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی آواز آ رہی ہے سر. یہ سامنے ڈایاگرام جو ہے وہ میں نے آپ سے کچھ باتیں پوچھنی ہے کہ یہ سوڈیم انڈیوسڈ آئرن ٹاکسیسٹی یا ڈیفیشنسی کیسے ہوتی ہے. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک سائڈ پر میں نے الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی کو رکھا ہے, دوسری سائڈ پر سوائل ایس اے آر کو رکھا ہے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وائی ایکسس پر جو ای سی کو رکھا ہے, تو ای سی کے سامنے شو ہو رہا ہے کہ یہ آسموٹک افیکٹ کاز کرتی ہے, آئن ایکسیس ہو سکتی ہے جب الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی سوائل میں سولوبل سالٹس کی کنسنٹریشن بڑھے گی, تو اس سے سوائل جو ہے سلائن ہو سکتی ہیں, سلائن سوڈک سوائل بن سکتی ہیں. لیکن اگر آپ ایکس ایکسس پر دیکھیں تو سوائل ایس سی آر کس پرابلم کو انڈیکیٹ کر رہی ہے؟ سوڈک سوائلز کو, اور ڈیو ٹو سوڈک سوائلز دیر از ڈیٹیریوریشن آف سوائل اسٹرکچر. تو بل یہ پرابلم سوڈیم انڈیوسڈ آئرن ٹاکسیسٹی ہو سکتی ہے, سوڈیم انڈیوسڈ ڈیفیشنسی آف پوٹاسیم ہو سکتی ہے, کیلشیم میگنیزیم کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے ایگزریٹڈ یا ایگراویٹڈ یہ پرابلم ہو سکتا ہے ود انکریزنگ پی ایچ. تو آپ نے سنا ہے کہ نیوٹریئنٹس کی اویلیبلٹی جو ہے, موسٹ آف دا نیوٹریئنٹس کس پی ایچ رینج میں زیادہ اویلیبل ہوتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ ہیلو, کیوں بیٹا یہ نیوٹریئنٹس کی اویلیبلٹی کس رینج میں, کس پی ایچ رینج میں زیادہ ہوتی ہے؟ سر 6.5 to 7. ہاں, تو جب پی ایچ بڑھ جائے گی تو اگین یہ سوڈیم انڈیوس جب ایس اے آر زیادہ ہائی ہو جاتی ہے تو پی ایچ 9.5 یا 10 یا اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو ایک اسٹیٹ وے اس کی ایک یہ ریزن ہے کہ نیوٹریئنٹس کی اویلیبلٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, سلائن سوڈک اینڈ سوڈک سائلز
یہ میں نے تھوڑا سا آسٹریلیا کا ٹچ دیا ہے. تو یہ سلائن سوائل، ایک سلائن سوڈک سائل کے نیچے گراف ہے اور دوسرا سوڈک سائل. تو یہاں سے جو میں پوائنٹ آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، ایکس ایکسس پر ییلڈ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپ ٹو سم لیول آف ای سی، جہاں جو کرسر موو کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ای سی اگر یہاں تک ہوگی تو پوٹینشیل ییلڈ آپ لے سکتے ہیں ایک لیول تک وداؤٹ ایڈنگ ایڈیشنل نیوٹرینٹس. لیکن پھر جب اس لیول سے ای سی جہاں تک بڑھتی ہے تو یو کین گیٹ پوٹینشیل ییلڈ ود دی ایڈیشن آف ایڈیشنل نیوٹرینٹس بائی اپلائنگ مور یو کین سے نیوٹرینٹس. لیکن یہ سوڈک سائلز میں دیکھیں کہ یہ پوٹینشیل ییلڈ یہاں تک آپ لے سکتے ہیں اگر ای سی اس رینج میں ہو. تو جب اس رینج سے ای سی اور بڑھتی ہے تو اس کے بعد آپ ایڈیشنل نیوٹرینٹس کی ایڈیشن سے بھی ایون ود دی ایڈیشن آف ایڈیشنل نیوٹرینٹس، آئی مین even with the application of more fertilizer, you can't get potential yield until and unless you remove that sodium which is present in these sodic soils. بیٹا میری بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ آپ پوچھ سکتے ہیں اگر سمجھ نہیں آئی. کیوں بھائی؟ اس میں نے کہا کہ یہ پوٹینشیل ییلڈ جو ہے وہ یہ سلائن سوڈک سائل میں یا سلائن سائل میں تو پوٹینشیل ییلڈ آپ لے سکتے ہیں، لیکن سوڈک سائل میں پوٹینشیل ییلڈ آپ لے ہی نہیں سکتے. یہ دیکھیں یہ پوٹینشیل ییلڈ یہاں ہے، کرسر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیوں؟ جی سر. یہاں یہ پوٹینشیل ییلڈ کا لیول یہ ہے، لیکن ایکچولی جو ییلڈ obtained ہو رہی ہے وہ اس کا لیول یہاں تک ہے اور وہ بھی یہاں تک. لیکن اس کے بعد اس لیول، اس الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی لیول کے بعد سوڈک سائلز میں آپ پوٹینشیل ییلڈ نہیں لے سکتے. ایون میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایڈیشنل نیوٹرینٹس فرض کریں ریکمینڈڈ نائٹروجن فاسفورس پوٹاسیم سے زیادہ بھی اگر آپ نیوٹرینٹس اپلائی کریں، ایون دین یو کین ناٹ گیٹ پوٹینشیل ییلڈ. لیکن اس گراف میں نے آپ کو بتایا کہ یو کین گیٹ پوٹینشیل ییلڈ اگر آپ ریکمینڈڈ سے کچھ زیادہ نیوٹرینٹس جو ہیں وہ اپلائی کریں. اب میری بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کیوں بیٹا؟ چلے دیٹس گڈ. یہ سوائل سولوشن کیمسٹری آف سوڈک سائل کیا ہے؟ سوائل سولوشن کیمسٹری ریمینس یو کین سے ڈائنامک، اور اس کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. سوائل سالڈ فیز، کلے، امارفس، آرگینکس، ان آرگینکس. جو لیکوڈ فیز ہے سوائل سولوشن ہے، سوائل واٹر ہے، اور گیشیس فیز میں آ جاتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ، آکسیجن. اینڈ یو نو دیٹ چینجز آر مور ڈیورنگ reduced conditions. Or you can say partial pressure of carbon dioxide increases, and plants responded more to oxygen changes, and the exchange equilibria is complex. جی تو یہ سامنے میں نے آپ کو جو اسکیمیٹک ڈائیگرام دکھائی ہے یہ ایکچولی نیوٹرینٹ بیلنس ہے. یہ کیا ہے؟ نیوٹرینٹ بیلنس. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پلانٹ گرو کر رہا ہے اور ان پٹس کیا ہیں؟ رین فال ہے، اریگیشن واٹر ہے، اور اریگیشن واٹر کے ذریعے آپ فرٹیلائزر اپلائی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ رین فال یہ اریگیشن واٹر اپلائی کرتے ہیں. تو جب آپ یہ ان پٹس اپلائی کرتے ہیں دین نیوٹرینٹس کم ان سوائل سولوشن فارم. تو جب نیوٹرینٹ سوائل سولوشن فارم میں آتے ہیں تو امیڈیٹلی سم نیوٹرینٹس دے آر ٹیکن اپ بائی دا پلانٹس، اور کچھ جو ہیں وہ ڈیو ٹو مور کنسنٹریشن سوائل سولوشن دے آر، وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا آپ کو. کیوں بھائی؟ ہلو، یہ کتنے لوگ کلاس میں پریزنٹ ہے؟ آواز نہیں آ رہی کسی کی مجھے. تو
کچھ نیوٹرینٹ جو ہیں وہ امیڈیٹلی پودا ان کو ٹیک اپ کر لیتا ہے، اور باقی جو ہیں وہ یہ ایرو بتا رہا ہے کہ دے آر ساربڈ آن دی ایکسچینج سائٹس، دے آر ایڈزاربڈ آن دی ایکسچینج سائٹس. ٹھیک ہے یہاں. اور یہ والی فیز کیا بتا رہی ہے کہ آرگینک فیز جو ہے، آرگینک میٹر ہے، اس پر مائکروب جو ہے اس کو ڈیکمپوز کرتے ہیں، تو منرلائزیشن کا پروسیس ہوتا ہے. تو منرلائزیشن مینس کہ نیوٹریئنٹس آر کنورٹڈ فرام آرگینک ٹو ان آرگینک فارم. اور you know that nutrients they are available to plants when they come in کون سی فارم میں؟ ان آرگینک فارم. تو آرگینک فارم میں نیوٹریئنٹس جو ہیں وہ پودا ان کو ایبزارب نہیں کرتا، ان کو ٹیک اپ نہیں کرتا. تو اسی وقت ایبزارب ہوتے ہیں when they come in solution form and convert from organic to inorganic mineralization. لیکن اس کا ریورس بھی ہو سکتا ہے، اموبلائزیشن بھی ہو سکتی ہے. تو نیوٹریئنٹس جو ہیں وہ فرام اویلیبل فارم ٹو ان اویلیبل فارم میں جا سکتے ہیں. تو جیسے یہ نائٹریٹ جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے انٹو آپ کہہ لیں نائٹرک آکسائڈ اینڈ ایلیمنٹل N2 فارم میں. تو انڈر ریڈیوس کنڈیشنز میں کیا فیٹ ہوگا؟ یہ پارشل پریشر آف کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ جائے گا، میتھین فارمیشن ہو سکتی ہے، پارشل پریشر آف آکسیجن کم ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ H2S بن سکتا ہے. اس کے علاوہ سائل سولوشن سے کچھ نیوٹرینٹ جو ہیں ان کی لیچنگ بھی ہو سکتی ہے، پریسیپٹیشن بھی ہو سکتی ہے. تو کچھ نیوٹرینٹ جو ہیں وہ سالڈ فیٹ سے ایکسچینج فارم میں جا سکتے ہیں، کچھ فکس ہو سکتے ہیں، ریلیز ہو سکتے ہیں. تو یہ نیوٹرینٹ بیلنس ہے. اسی طریقے سے اگر یہ ایک میں نے اس میں شو کیا ہوا ہے، نیوٹرینٹ رن آف بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ فیٹس ہیں آپ کہہ لیں کہ نیوٹرینٹس کے. نیوٹرینٹ بیلنس یہ میں بعض کا پوچھ بھی لیتا ہوں کہ نیوٹرینٹ بیلنس ان نارمل سائل میں کیا ہو سکتا ہے، اس کا فیٹ کیا ہو سکتا ہے، گڈ سائل میں کیا ہو سکتا ہے، سالٹ فیکٹڈ سائل میں کیا ہو سکتا ہے، اور سوڈک سائل میں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیوٹرینٹ ان پٹ از اکول ٹو اپ ٹیک. نیوٹرینٹ ان پٹ جو ہے اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے، اس کا آگے پھر اپ ٹیک ہو سکتی ہے، فکسیشن ہو سکتی ہے، لیچنگ ہو سکتی ہے، اور پلس یہی ہے نا اس کا فیٹ ہو سکتا ہے. تو فار گڈ سائلز جو ہے اس میں موسٹلی جو ہے نیوٹرینٹس اپ ٹیک ہو سکتے ہیں، ان کی ایڈزارپشن ہو سکتی ہے. مثلا گڈ سائل میں ایڈزارپشن کیوں زیادہ ہو سکتی ہے؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے مجھے؟ یا فکسیشن کیوں زیادہ ہو سکتی ہے؟ یا آپ کہہ لیں کہ سوائل پر کیوں، ایکسچینج سائٹس پر کیوں زیادہ ان کی ایڈزارپشن ہو سکتی ہے انسٹیڈ آف لیچنگ اینڈ رن آف؟ یہ بتایا ہوا ہے نا کہ in good soils uptake plus fixation is very 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 high as compared to leaching plus run off. اس کا مطلب کیا ہے گڈ سائل میں؟ کہ نیوٹرینٹ جو ہے یا تو وہ اپٹیک پودا کر لیتا ہے، اور یا ان کی فکسیشن ہو سکتی ہے. تو وائی ان گڈ سائلس لیچنگ کے چانسز کم ہیں اور رن آف کے چانسز کم ہیں؟ اینی باڈی؟ ہلو، میری آواز آ رہی ہے؟ تو یہ گڈ سائل میں اپ ٹیک پلس فکسیشن کیوں زیادہ آتی ہے؟ کیونکہ گڈ سائلز میں ایک تو یہ ہے کہ جب نیوٹرینٹس سائل سولوشن فارم میں آئیں گے پودا امیڈیٹلی ان کو اپ ٹیک کرتا ہے. اور باقی جو ہے گڈ سائل میں یہ آرگینک میٹر اور گڈ سائل کی CEC زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے کمپیئر ٹو سالٹ فیکٹڈ سائلز؟ اچھی ہوتی ہے، گڈ ہوتی ہے. گڈ آرگینک میٹر کا لیول بھی زیادہ ہوتا ہے گڈ سائل میں ایز کمپیئر ٹو سالٹ فیکٹر سائل میں. تو سالٹ فیکٹر سائل میں کون سا پرابلم ہوگا؟ اپٹیک ہو سکتی ہے، پلس فکسیشن جو ہے یہ کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو لیچنگ پلس رن آف. تو سلائن سائل میں آپ اگر سلائن یا سلائن سوڈک سائل ہوں گی تو اس میں لیچنگ زیادہ ہوتی ہے، لیکن سوڈک سائل میں کون سا پرابلم زیادہ ہوتا ہے جو سامنے لکھا ہوا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کیوں رن آف کا؟ یہ بھی ذرا بتائیں نا مجھے، ریزن کیا ہے؟
کہ رن آف لاسز زیادہ ہوتی ہیں سوڈک سائلز. کیا ریزن ہے اس کی؟ نہیں اس کی آپ کہیں کہ اس میں کیونکہ لیچنگ کم ہوتی ہے سوڈک سائل میں, پانی موو بھی نہیں کرتا, اس لیے رن آف لاسز جو ہیں اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں سوڈک سائلز. کیوں بھائی؟ سوڈک سائل میں سائل کا سٹرکچر جو ہے وہ خراب نہیں ہو جاتا, اس کا انفلٹریشن ریٹ کم ہو جاتا ہے, سائل کمپیکٹ ہو جاتی ہے. تو کیا جب سائل سٹرکچر انفلٹریشن ریٹ کم ہوگا, بلک ڈینسٹی زیادہ ہو جائے گی, تو واٹر کی لیچنگ کے چانسز زیادہ ہیں یا رن آف کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں سوڈک سائل میں؟ چلیں آئی تھنک آپ کو سمجھ آ رہی ہے, ویری گڈ. تو فیکٹرز افیکٹنگ نیوٹرینٹس آئن کنسنٹریشن ان سالٹ فیکٹرڈ سوائلز, تو یہ آئن ایکسچینج کا پروسیس افیکٹ کر سکتا ہے, سولوشن اینڈ پریسیپٹیشن افیکٹ کر سکتے ہیں, آئن پیئر فارمیشن, تو اسپیسیفک ایڈزارپشن ہو سکتی ہے, مائکروبیل اسیمیلیشن اینڈ ایکسکریشن ہو سکتی ہے. تو یہ آئن پیئر فارمیشن, اس کا ایک میں انڈیپینڈنٹ کسی دن آپ کو ایک لیکچر ہوگا, تبھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہ آئن پیئر فارمیشن میں جو ہے پوزیٹیولی چارج پارٹیکلز آر اٹریکٹڈ بائی ان آئنز اور لیجنڈز. تو یہ اس کا ایک انڈیپینڈنٹ ایک انشاءاللہ لیکچر ہوگا, آج اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. نیوٹرینٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو نائٹروجن, تو افیکٹ آف سیلینٹی اینڈ نائٹروجن آن گرین اینڈ اسٹرا ییلڈ آف رائس, availability of nitrogen before and after crop in saline soils. تو یہ how nutrients affect growth of maize in sodic soils. یہ different potassium in saline soils. You know it is high in saline soil but its amount decreases due to continuous leaching. Increased plant yield. یہ potassium جو ہے یہ کئی طریقوں سے آپ کہہ لیں کہ پلانٹس یا ییلڈ کو انکریز کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹالرنس اگینسٹ سوڈیم, امپروو واٹر اینڈ نائٹروجن یوز ایفیشینسی. یو نو کہ یہ وہ جو گاڈ سیل ہیں ان کی اوپننگ اینڈ کلوزنگ جو ہے دیٹ از کنٹرولڈ بائی پوٹاسیم, اور نائٹروجن یوز ایفیشینسی. تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ نائٹروجن کی اویلیبلٹی جو ہے وہ بھی اگر آپ بیلنس ساتھ پوٹاسیم کا استعمال کریں تو اس سے نائٹروجن یوز ایفیشنسی ہے وہ بھی بڑھتی ہے. تو یہ کاربوہائیڈریٹ سنتھسس, ٹرانسلوکیشن ٹو اسٹوریج آرگنس وہ بھی امپروو ہوتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ہائی سوڈیم ٹو پوٹاسیم اینڈ کیلشیم ٹو پوٹاسیم ریشیوز ہیو اینٹاگونسٹک افیکٹ اپون پوٹاسیم assimilation in plants. Effect of applied K on its uptake and contribution to non-exchangeable potassium towards its uptake in saline soils, that does have good effect on that. Similarly, presence of potassium in drain water and in lower soils depth indicate continuous release of. یہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے ذمہ دار جو ہے وہ ایڈ نہیں کر رہے, تو ایکچولی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ دین فرام ویئر soil یا plants getting potassium. So actually we are lucky that the mineralogy of our soil is dominated by illite and mica type, and potassium is present in between the interlayer spaces of this illite and mica type clay minerals. So that's due to that still many of our farmers are not applying potassium, but even then they are getting good yield. تو لیکن یہ ایک نیچرل ریزرو جو ہے ڈیو ٹو مور اینڈ مور آپ کہہ لیں کہ کنٹینیوس کراپنگ ڈیو ٹو انکریزنگ کراپنگ انٹینسٹی, تو وہ جو نیچرل ریزرو ہے, نیچرل ریزروار جو ہے پوٹاسیم ایز اے سورس, وہ کم ہوتا جا رہا ہے اسپیشلی انڈر سلائن اینڈ سلائن سوڈک سائل کنڈیشن. تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیورنگ رینی ڈیز کنسنٹریشن جو پوٹاسیم اور ایسی کی جو ہے وہ ڈرینیج واٹر میں کم ہو جاتی ہے. دین پھر نیوٹرینٹس کے کچھ انٹریکشنز ہیں. نائٹروجن پوٹاسیم ہیو گڈ انٹریکشن
on different crops, and we have studied on wheat yield, nitrogen concentration, nitrogen uptake and recovery. High dose on nitrogen has depressing effect on wheat yield ڈیو ٹو لاجنگ اینڈ اگر ساتھ آپ نائٹروجن کے ساتھ ساتھ پوٹاسیم بھی اپلائی کریں تو نائٹروجن کی ایفیشنسی بھی بڑھ جائے گی اور اس کی ییلڈ بھی بڑھے گی اور جو لاجنگ کے چانسز ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں. انکریز اپلیکیشن ریٹس آف نائٹروجن پوٹاسیم انہانسز جو ایک دوسرے کی اپٹیک کو بڑھاتے ہیں. انکریزنگ ریٹ آف پی اینڈ کے وہ بھی نائٹروجن کنسنٹریشن بڑھتی ہے گرین اسٹرا اور افیکٹ جو ہے وہ زیادہ ویزیبل ہوتا ہے when both are simultaneously applied instead of applying alone. I mean کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ اگر آپ نائٹروجن اپلائی کر دیں تو پوٹاسیم نہ اپلائی کریں, تو اگر تینوں جو پی این پی کے ان تینوں کو بیلنس میں اماؤنٹ میں اپلائی کریں تو پھر ان کی ایفیشنسی جو ہے وہ بڑھتی ہے. تو میکرو نیوٹرینٹس کے ساتھ ساتھ مائکرو نیوٹرینٹس جو ہیں دے آر آلسو رسپانسیبل کہ وہ جو نیوٹرین ان کی ڈیفیشنسی ہے مائکرو نیوٹرینٹس وہ بھی پلانٹ کو جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں نیگیٹیولی. اور اسی طریقے سے جب جو مائکرو نیوٹرینٹس کی مقدار زیادہ ہو جائے اگر کسی وجہ سے تو پھر وہ فائٹوٹاکسیسٹی ہو جاتی ہے. آئی مین کہ بہت یہ مائکرو نیوٹرینٹ جو ہیں ان کی رینج بہت نیرو ہے, اس رینج سے نیچے چلے جائیں تو ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اور اس سے زیادہ اگر ہو جائیں تو ان کی ٹاکسیسٹی ہو جاتی ہے. تو ریڈیوس گروتھ ہے ڈیو ٹو ڈیفیشنسی آف مائکرو نیوٹرینٹس. سمٹمز اگر زیادہ ہوں گے تو ان کی سمٹمز بڑی جلدی اپیئر ہو جاتے ہیں پلانٹ. تو ایف ایڈورس کنڈیشن پریویل تو اس سے پودے جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ ان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ واٹ آر دا فیکٹرز وچ افیکٹ نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی اور ٹاکسیسٹیز. تو اس میں سوائل فیکٹر میں فزیکل پراپرٹیز آ جاتی ہیں, کیمیکل پراپرٹیز آ جاتی ہیں, منالوجیکل میک اپ, بایولوجیکل پراپرٹیز ہیں. تو پلانٹ فیکٹر میں یہ آ جاتا ہے کہ ٹالرنس لیولز, مثلا رائس جو ہے وہ سوڈیم ہائی ایس اے آر کو تو ٹالریٹ کر لیتی ہے لیکن ہر کنسنٹریشن آف سالوبل سالٹ جو ہے اس کو ٹالریٹ نہیں کر پاتی. بٹ آن دی ادر ہینڈ اگر آپ ویٹ کی ایگزامپل لیں تو دیٹ از ٹالرنٹ ٹو سیلینٹی لیکن سینسیٹیو ٹو سوڈیسٹی. تو اس طریقے سے ایبزارپشن اور اکمولیشن آف اسینشیل اینڈ نان اسینشیل ایلیمنٹس جو ہیں وہ بھی آپ نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی یا ٹاکسیسٹیز کا سورس بنتے ہیں. تو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی اینڈ ٹاکسیسٹیز یہ دیکھیں ییلڈ انکریز کنسنٹریشن اگر ایکس ایکسس پر لیں تو اگر کنسنٹریشن جو ہے وہ کم ہوگی تو ڈیفیشنسی ہوگی, لیکن ایک رینج آتی ہے جس میں میکسیمم ییلڈ ہوتی ہے اس کو آپ ایڈیکیٹ کنسنٹریشن آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن ایڈیکیٹ کنسنٹریشن کے بعد اگر سوائل میں یا پلانٹ میں کنسنٹریشن زیادہ ہو تو اس سے پھر ٹاکسیسٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے. سوائل فیکٹر میں کیمیکل ریئیکشن سوائل جو ہے وہ ہیٹروجینس سسٹم ہے سوائل کا. تو وہ جو سوائل سسٹم میں ایکولیبریم جو ہے دیٹ از افیکٹڈ بائی انفلکس ایفلکس آف واٹر. جب آپ میں نے اس دن پہلے لیکچر میں کہا تھا کہ جب آپ اریگیٹ کرتے ہیں تو اس سے نیوٹرینٹس کی آئنس کی سالٹس کی موومنٹ جو ہے وہ ڈاؤنورڈ ہوتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد جب آپ واٹر اپلائی نہیں کرتے دین دی نیٹ موومنٹ آف واٹر از ٹورڈز اپورڈ اور اس کی وجہ سے سالٹس جو ہیں یا نیوٹرینٹس جو ہیں وہ پودا بھی ابزارب کرتا ہے اور سرفیس پر بھی جو سالٹس آ جاتے ہیں. تو یہ ایکچولی دیٹ از ڈیو ٹو فلکچویشن ان سوائل واٹر کنٹینٹ اینڈ پھر پلانٹس جو ہیں کچھ سالٹس کو نیوٹرینٹس کو سیمولیٹ کر لیتے ہیں. پھر اسی طریقے سے پلانٹس جو ہیں وہ ان کی روٹ ہیئرس سے کچھ ایکسکریشنز ہوتی ہیں تو یہ دین مائکروبس جو ہیں وہ کچھ ان کی وجہ سے مائکروبیل ٹرانسفارمیشنز ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ سوائل میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایکولیبریم کا پروسیس جو ہے وہ جہاں چیزیں ہیں وہیں ہوگی. نو, یہ ٹرو ایکولیبریم کین ناٹ بی اٹینڈ in soil کیونکہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ واٹر کی موومنٹ ہو رہی ہے
پودے نیوٹرینٹس کو ایبزارب کر رہے ہیں اور ویدرنگ کا پروسیس ہو رہا ہے. تو سم تھنگ از آلویز چینجنگ ان سوائل کنڈیشنز. ہلو، کہ بیٹا میری آواز آ رہی سب کو؟ جی سر آ رہی ہے. یہ لاسٹ سینٹینس لکھا ہے ٹرو، لاسٹ سینٹینس لکھا ہے ٹرو اکویلیبریم از سیلڈم اف ایور اٹینڈ. اس کا مطلب یہی میں بتا رہا ہوں کہ جو سوائل جو ہے یہ ہیٹروجینس سسٹم ہے، اس میں کنٹینیوسلی فزیکل کیمیکل ریئیکشن جو ہے دے آر گوئنگ آن. اسی طریقے سے مائکروبیل ایکٹیویٹی جو ہے وہ کنٹینیو رہتی ہے، چیزوں کی بریک ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، آرگینک میٹر جو ہے اس کی ڈیکمپوزیشن ہوتی رہتی ہے، پھر کنٹینیوسلی پلانٹس جو ہیں وہ نیوٹرینٹس کو ایبزارب کرتے رہتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب رین فال ہوگی یا آپ ہیوی اریگیٹ کرتے ہیں تو لیچنگ کا پروسیس بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ایرڈ کنڈیشنز ہیں، زیادہ دیر تک رین فال نہیں ہوتی، تو بہت سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سلائن سوڈک یا سلائن سالٹ میں کیلشیم میگنیزیم پریسپیٹیٹ کر جاتے ہیں، جس سے سوڈیم کی پرپورشن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جس سے سوائل کی ایس سی آر بڑھ جاتی ہے. تو یہ کہنے کا یہ چاہتا ہوں، لاسٹلی کنکلوڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سوائل از اے ہیٹروجینس سسٹم. اس میں آلویز کنٹینیوسلی چینجز آر اکرنگ، اور اکولیبریم کا پروسیس جو ہے وہ ٹرو اکولیبریم کا پروسیس جو ہے وہ اچیو یا اٹین نہیں ہو سکتا. ہلو جی سر. چلیں، یہ آج 10-15 منٹ وہ نیٹ کی وجہ سے ہمارا پرابلم بنا، تو اب فرائیڈے ہے تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم تھوڑا سا ٹائملی سٹارٹ کریں گے. تو اگر امیڈیٹلی یہ سی آر کلاس میں ہے موجود فرحان، تو ان کی وہ اٹینڈنس بھی لے لیں، اور وہ بھی لینا ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، شارٹ جو ہے ان کا اسکرین شاٹ سر، اسکرین شاٹ جو ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی لے لیں اور اٹینڈنس بھی ان کی لے لیں. تو چلیں جمعہ پڑھتے ہیں جا کر اس کے بعد. ٹھیک ہے، تھینک یو بیٹا. کوئی تھینک یو سر. کوشچن تو نہیں آپ کے ذہن میں آ رہا فردر کوئی؟ نو؟ اوکے اوکے سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینکس سر. اوکے.